السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ایک ضروری اعلان میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ قرآن مجید اگر آپ لوگ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ قرآن مجید آن لائن جو ہماری کلاسز ہیں اس کو اٹینڈ کر کے قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھوا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہو 7417810799۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ گرلز کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز ہیں اور بوائز کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس میل ٹیچر ہیں۔ آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کرائیے اور قرآن مجید پڑھنا سیکھیے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ سنڈے ایپیسوڈ کو آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہو، بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مفتی صاحب شروع کی بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ناراض ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ سب سے پہلا سوال ڈیزلنگ مسلمہ یہ پوچھتی ہیں، بھائی میرے سوالوں کا جواب بھی دے دیجئے۔ نمبر 1، بینک، شیئر مارکیٹ، انشورنس، لون میں کون سے جاب کرنا جائز ہے؟ دیکھو، بینک کی وہ جاب جو ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے متعلق ہو، ہے نا، وہ جاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے شیئر مارکیٹ میں وہ جاب کرنا چاہیے جو لیگل ہو، یعنی لیگل کا مطلب یہ کہ جیسے کہ کسی ایسی کمپنی کے لیے ہم جاب کر رہے ہیں جو لون اور انٹرسٹ سے ڈائریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے کوئی فوڈ کمپنیز ہیں، اسی طرح سے موٹر بائک اور کار بنانے والی کمپنیز ہیں، تو شیئر مارکیٹ میں ایسی چیزوں میں ہم انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے کمپنیز کے شیئر بھی لے سکتے ہیں۔ انشورنس یہ جاب جائز نہیں ہے۔ لون میں کون سی جاب کرنا جائز ہے؟ لون میں کوئی بھی جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو، اگر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ بیوی نے کچھ غلط کیا ہوگا۔ تو اگر بیوی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر بھی غلط ہو جائے، ہے نا، یا شوہر نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی غلط ہو جائے۔ کوئی بھی غلط کر رہا ہے تو غلط کا بدلہ غلط کر کے نہیں دیا جا سکتا۔ تو بیوی اگر کچھ غلط کر رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ رہی ہے، غصے سے آدمی بے قابو ہو رہا ہے، تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانا یہ سالوشن نہیں ہے نا، یہ کمزور آدمی کی نشانی ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ عورت اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو اس کو سمجھایا جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھانے سے تو جو ہے نا، جو اس نے غلط کیا ہے اس کو لگے گا مجھے اور غلط کرنا چاہیے، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی میاں بیوی کے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، غلطی کا احساس ہونا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے شوہر کو بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اور بیوی کے اگر کچھ بڑی غلطیاں ہیں جو برداشت کے قابل نہیں ہیں تو ان کی فیملیز کو بٹھا کر ان کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا بہرحال سولوشن نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر بیوی حاملہ ہو تو ڈیورس نہیں ہوتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو ڈیورس ہو جاتی ہے، اور اگر ہسبینڈ وائف 3 منتھس کے اندر رجوع کر لیں تب بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہے تو 3 منتھس کے اندر طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہیں تو پھر رجوع کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں ہے اب۔ نمبر 4، کچھ ایسی نشانیاں بتائیے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ راضی رہے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، ہے نا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم لوگ لگاتے ہیں نا، صحابہ اکرام کا نام جب لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، حرام چیزوں سے بچو، حلال اختیار کرو، اللہ انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ہم ہر سورت کی 4 یا 5 آیت یاد کر کے نماز میں پڑھیں تو ایسے درست ہوگا؟ جی بالکل درست ہوگا، اور سیکوینس میں پڑھیں تب بھی ضروری ہوگا۔ دیکھو، سیکوینس میں پڑھو تو مان لیجیے آپ نے علم ترا پہلی رکعت میں پڑھی تو دوسرے میں آپ لیلا فی قریش پڑھ لو، باقی 2 صورتیں چھوڑ کے آپ پڑھ سکتے ہو،
لیلاف قریشن ارایت الذی چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ نعت نہ پڑھو، بیچ میں کوئی ایک چھوٹی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، 2 صورتیں چھوڑو، تو سیکوینس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر سیکوینس کے آپ پڑھ لیں تو آگے کی صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ نمبر 6، سورہ رحمان کو دن میں 3 بار پانی میں دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو کینسر جیسی بیماری میں بھی شفا ملے گی۔ ایسا کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، باقی عمل کے طور پہ آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیے۔ نمبر 7، فون میں پکچر نکالنے پر عذاب ہوتا ہے، بچنا چاہیے جتنا ہو سکے، لیکن فون کی جو پکچر ہے اس کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے جس تصویر کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے، وہ ہے پرنٹڈ تصویر، ہاتھ سے تصویر بنانا، پرنٹڈ تصویر، اور وہ تصاویر جن کو عزت اور احترام سے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے، فرزانہ انصاری کہہ رہی ہیں ایک مسواک کو کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ایک مسواک کو آپ جتنے دن تک چاہو اتنے دن تک استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ہے۔ کوئی ڈیلی مسواک یوز کرتا ہے تو اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہماری جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی اگر مسواک رہ جائے تو پھر اس کو چینج کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، آپ چھوٹی انگلی سے بھی بہت چھوٹی ہو جائے تب بھی کرتے رہو تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اتنی چھوٹی رہ جائے تو اس کو آپ چینج کر لو۔ نسرین پروین کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں، 256 سنڈے ایپیسوڈ میں ریپلائی ضرور دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ رشتے دیکھنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے سامنے میک اپ کر کے جانے سے گناہ ہوگا؟ گھر والے پورے میک اپ کروا دیتے ہیں، پلیز مفتی صاحب ریپلائی ضرور دیجیے گا۔ جو دیکھنے والے آتے ہیں، میک اپ کرنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، میک اپ کر سکتے ہیں، خواتین کو تو ویسے ہی سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، وہ خاتون ہی کیا جس کو سجنے سنورنے کا شوق نہ ہو؟ بھئی عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سجنا سنورنا، لیکن اب سجنے سنورنے میں 2 ٹائپ کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل ہی نہیں سجتی سنورتی ہیں، وہ کہتی ہیں اسلام کے خلاف ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ کچھ خواتین وہ ہیں جو سجنے سنورنے میں ہی سب کچھ ٹائم برباد کر دیتی ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے ان کو سجتے سنورتے۔ آدمی کہہ رہا ہے بھیا 5 بجے کا پروگرام تھا، 6 بج گئے 7 بج گئے، وہ تیاری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو یہ دونوں ہی لوگ غلط ہیں۔ سجنا سنورنا کوئی شریعت میں خلاف نہیں ہے، بلکہ عورت کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے سجنا سنورنا رکھا ہے، اس لیے زیور پہننا عورت کے لیے جائز ہے، سجنا سنورنا خوبصورت بننا شوہر کے لیے جائز ہے، نو پرابلم، تو سج اور سنور سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حد سے زیادہ سجنا سنورنے میں ٹائم برباد کرنا یہ غلط ہے، اور حد سے زیادہ سجنے سنورنے کو غلط سمجھنا، جیسے کہ بعض خواتین جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں سجنے سنورنے کا مجھے شوق ہی نہیں ہے، اب جو ہے نا ہسبینڈ آ رہا ہے یا جو بھی پروگرام بن ہو رہا ہے انہیں مطلب نہیں ہے، تو بھائی تھوڑا بہت سجو سورو، سجنا سنورنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اتنا سجو سورو کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ اچھی لگو، تو یہ سجنا سنورنا ثواب ہے آپ کے لیے، جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کرو گی سجنے سنورنے میں، حد سے زیادہ نہیں، نمازیں چھوٹ جائیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سجنے سنورنا آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ یار بیوی جب اچھی لگ رہی ہے تو اس کو تعریف کرے۔ اب رہی رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت میک اپ کر کے آپ رشتے والوں کے سامنے جا سکتی ہو، ہے نا، حد سے زیادہ ایسے کہ آپ کو دیکھنے والے پسند کر جائیں، آپ شادی ہو کے ان کے ہاں چلی بھی جاؤ، اور 2-3 دن کے بعد جب میک اپ کی پرتیں آپ کے چہرے سے اتر جائیں تو لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ تو وہی ہے جس کو ہم دیکھ کر آئے تھے یا کوئی اور ہے، جیسے کہ اس پر بہت سارے جوک بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے نہیں پتائی کرنی ہے اپنی، ڈینٹنگ پینٹنگ کرو آپ اپنی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ آپ جو ہو ایکچوئل میں وہی نظر نہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت لائٹ میک اپ کرنا چاہیے، اور یہ اچھا بھی ہے، تو نو پرابلم، سجو سورو نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ زویا خالد کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں بہت دنوں سے کمنٹ کر رہی ہوں، میرے سوال نہیں لیا گیا، میری دادی کی زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے، بہت لمبا انہوں نے لکھ دیا ہے، کہ ان کی دادی جو ہیں وہ عمر ہونے کی وجہ سے بھول جاتی ہیں، اور بہت سے کام ایسے اٹپٹے کر دیتی ہیں جس سے بڑی دقت آتی ہے، جیسے ٹوائلٹ سے نکلی بغیر وضو کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، یا ہاتھ نہیں دھوئے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، قرآن شریف کو بیڈ کے اندر رکھ دیا، اب پتہ نہیں ہوتا یہ لوگ بیڈ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو آپ یاد دلاؤ، ٹھیک ہے، کبھی اب اگر آپ یاد نہیں دلا پاتے ہو یا بھول چوک میں وہ کچھ اس طرح کے کام کر دیتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بہت زیادہ سختی ان سے نہ کی جائے، پیار محبت سے ان کو بتا دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے وضو نہیں کیا تو آپ ان کو بتا دو دادی آپ نے وضو نہیں کیا، ہے نا، دادی آپ نے قرآن یہاں رکھ دیا ہے،
اور ان کو مت بتاؤ، انہوں نے کہیں قرآن رکھ دیا آپ نے دیکھا تو ان کو مت بولو، اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دو، پھر دادی کو جب ضرورت پڑے تو بتا دو. تو اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. بھول کی وجہ سے وہ اگر اس طرح سے کچھ کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں ان چیزوں کا اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا. جہاں خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام جہاں آ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا عورتیں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بتائیے گا ضرور. دیکھیے عورتوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، مردوں کے اوپر جمعے کی نماز پڑھنا واجب، عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے. تو عورتیں ظہری کی نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے. ہاں مسجدوں میں کوئی مسجد ایسی ہے جہاں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ عورتیں جمعے کی نماز ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. شعیب رضا کہہ رہے ہیں میں ایک یوٹیوبر سے سنا تھا کہ اگر تمہیں کوئی گول اچیو کرنا ہے تو ٹھان لو کہ اس بار چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہو کر وہی رہے گا جو میں چاہ رہا ہوں. یہ سال ختم ہونے تک میرے 1 ملین سبسکرائبرز ہو ہی جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو. تو اللہ پر توکل رکھ کر ایسا گمان کرنا جائز ہے. اللہ پر توکل رکھ کر آپ بڑے سے بڑی چیز کا گمان بھی رکھ سکتے ہو، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ نے بس گمان رکھ لیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آپ بیٹھ گئے. تو گمان رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو اللہ پر توکل کر کے کسی چیز کو پانے کی آپ کوشش کر رہے ہو، انتھک محنت کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے نمبر 2، ایک عالم بننے کا سلیبس کیا ہے؟ عالم بننے میں 8 سال لگتے ہیں، اور 8 سال کا سلیبس اگر آپ چاہو تو 4 سال میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ میں نے 8 سال کا سلیبس 5 سال میں کمپلیٹ کیا تھا. میں اکیلا پہلی سال میں نے اکیلے پڑھی، تو میں نے پہلی سال میں 2 سال کی کتابیں پڑھ لی تھیں اپنے استاد سے. پھر اسی طرح سے 4th اور 5th ایئر میں نے ایک ساتھ پڑھ لی تھی. تو 8 سال کا کورس میں نے 5 سال میں کیا تھا. آپ بہت محنت کرو تو آپ 8 سال کا کورس 4 سال میں بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قابلیت پر آپ کو ایئر میں ایڈمیشن ملتا ہے. مان لیجیے آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آپ 5th ایئر تک بہت اچھے سے ایگزام کریک کر سکتے ہو، تو آپ ڈائریکٹ 5th ایئر میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرو. آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ پاس ہو گئے، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو 8 سال لگتے ہیں عالم بننے میں، ٹھیک ہے. نمبر 3، قرآن کو سورہ سے حفظ کرنا چاہیے یا پھر پارہ بائی پارہ سے، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے آپ قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہو. نمبر 4، کیا رزق کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ بھائی رزق کا سب سے پاورفل وظیفہ ہوتا ہے حلال اختیار کرنا. حلال اختیار کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو بے وقوف نہیں بنانا، ڈنڈی نہیں مارنا، فراڈ نہیں کرنا، چالاکی نہیں کرنا، چال بازی نہیں کرنا، ہے نا. تو اگر ان چیزوں کو آپ اوائڈ کر رہے ہو، آپ حلال رزق کو اختیار کر رہے ہو، ہے نا، اللہ کا خوف آپ کے دل میں، آپ کے رزق میں ڈیفینیٹلی برکت آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، ونڈر پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں پروین ممبئی سے، میرا سوال ہے کہ سنت کا روزہ رکھنا ضروری ہے فرض روزہ؟ اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو پہلے آپ کو قضا روزے رکھنا چاہیے، بعد میں پھر آپ کو سنت اور نفلی روزے رکھنا چاہیے. ستارہ شیخ کہہ رہی ہیں عافیت سے ہوں گے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ. میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1، ہم جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو کوئی خاتون اگر صحابیہ ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر رضی اللہ عنہ، اور کوئی صحابی ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہے نا، یا رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ دعا کا جملہ ہے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے آلریڈی، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر 2، آپ نے ای میل پر جواب دینا بند کر دیا ہے. میں نے آپ سے 1-2 خواب کے بارے میں پوچھا تھا، کوئی ریپلائی نہیں ملا. اچھا میں دیکھتا ہوں. عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، ہم حافظ بن جائیں، اور عالم بھی بچپن سے بننے کا شوق ہے، دل سے دعا دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی اعظم بنائے، دین کا داعی بنائے، مبلغ بنائے، ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوری دنیا میں اپنے دین کا کام لے. سلمان یہ پوچھتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ پینٹ ہاتھ پر لگ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جبکہ وضو میں ہاتھ دھونا سنت ہے، ایپیسوڈ 38 پر کہا تھا. ارے میرے بھائی وضو میں ہاتھ دھونا سنت ہے، یہ والے، یہ جو ہم وضو کرنے جب بیٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو 3 مرتبہ یہ یوں کر کے ہاتھ دھوتے ہیں،
یہ سنت ہے، ورنہ پورے ہینڈ کو دھونا یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنا کرو، سمجھا کرو دھیان سے۔ فیوچر ڈاکٹر، کیا پردہ کرنے کے لیے برقع ضروری ہے؟ ڈھیلے کپڑے اور حجاب پہننے سے پردہ نہیں کہلائے گا؟ دیکھو، پردہ کرنے کے لیے برقع ضروری نہیں ہے، لیکن برقع پردہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈھیلا چادرہ خواتین اوڑھ لیا کرتی تھی اوپر سے ہی ہو کر کے، تو اصل تو ہے آپ کی پوری باڈی کور ہو جائے، آپ پردے میں آ جاؤ، اس کے لیے برقع ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب آج کل برقعے بھی اتنے خطرناک آ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ برقع اگر کوئی خاتون پہنی ہوئی ہو تو لگتا ہے کہ یہ کوئی سوٹ وغیرہ یا کوئی ڈریس وغیرہ شاندار سی پہنی ہوئی ہے، جہاں سے نکل جائے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو برقعے کو خود برقعے کی ضرورت ہو گئی ہے، تو ایکچول میں جو برقعے ہیں وہ بھی برقعے نہیں ہیں۔ برقعے کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے پردہ، کہ آپ پوری کورڈ ہو جاؤ اس میں۔ آج کل برقعے سے وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، تو برقع بہترین ذریعہ ہے۔ باقی آپ ڈھیلے کپڑے، اب ڈھیلے کپڑے تو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ دیکھو کپڑے میں وہ پردہ نہیں ہوتا، کپڑے آپ پہن کے کتنی ڈھیلے نکل جاؤ لیکن نہیں ہو پائے گا نا، اسی لیے اوپر سے آپ کوئی بڑی چادر اوڑھ لو، یا پہلے زمانے کا جو برقع چلتا تھا اوپر سے اوڑھنے کا وہ پہن لو، ٹھیک ہے، اور حجاب پہن لو، تو اصل تو ہے باڈی کو کور کرنا، اور برقع اس کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو برقع ضروری نہیں ہے کوئی۔ کپڑوں کے اوپر الگ سے کوئی چادر آپ اوڑھو پھر ڈھیلی، تاکہ آپ پوری کورڈ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تبریز صدیقی مفتی صاحب، میں نے 3 بار آپ کو میسج کیا لیکن آپ ایک بھی سنڈے کامنٹ باکس میں شامل نہیں کیے، پھر بھی کوئی بات نہیں، میرے بچے کے 5 تاریخ کو ایگزام ہے، آپ سب سے دعا کی گزارش ہے۔ بھائی سبھی لوگ ان کے بچے کے لیے اور سبھی بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ سہیل سیفی کہہ رہے ہیں، میں میرٹھ سے سہیل سیفی، مفتی قاسمی صاحب کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بہت بار میں نے سوال کیا ہے پر آپ میرا سوال لیتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ آج آخری بار سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک کلپ میں قرض اتارنے کی دعا بتائی ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ دعا میں نے آدھی لکھی ہے، پلیز اس بار ضرور میرے سوال لیجئے گا۔ اچھا آدھی لکھی ہے، ان کو پوری دعا چاہیے، تو بھائی پوری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، ٹھیک ہے؟ ثنا قریشی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہاسپٹل میں نرسنگ کی جاب کرتی ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے، کس جگہ پڑھے، اور کیا صرف فرض نماز پڑھنی چاہیے یا سنت؟ آپ کو اگر واش روم جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ بڑے سے بڑا آپریشن چل رہا ہو، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لنچ اور ڈنر کے لیے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو ایسے ہی نماز کے لیے وقت نکالو، 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، بہت ضروری کام ہے تو فرض پڑھ لو، اور اگر گنجائش ہے تو فرض اور سنتیں اور نفلیں بھی پڑھو۔ تو 5 منٹ کے لیے اگر آپ کسی کو بولو کہ 5 منٹ مجھے چاہیے، تو نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتی ہو آپ۔ نماز جس کو پڑھنا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہے نا؟ تو نماز تو پڑھنی ہے بہرحال۔ آپ بولیے کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، بھائی آپ ظہر اور عصر یہی تو پرابلم ہے، مغرب میں بھی رک رہی ہے تو ایک مغرب میں 3 نماز ہے بس، تو 5 منٹ کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟ ظہر کی نماز ہو جائے گی جب آپ کو لنچ کرنا ہے، عصر اور مغرب مل جائے گی وہ بھی، تو اسی لیے جس کو پڑھنا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نمازوں کی فکر کیجئے، ٹائم نکالیے اور 5 منٹ کا ٹائم لے کے جائیے، 10 منٹ مانگیے کہ بھائی مجھے 10 منٹ چاہیے، وضو کیجئے، فٹاک سے نماز پڑھیے، بہت ارجنٹ ہے تو فرض پڑھیے، کم سے کم فرض تو پڑھنا چاہیے، اور اگر زیادہ ٹائم مل رہا ہے آپ کو تو سنت نفلیں بھی پڑھیے۔ 5 پوائنٹ، اصحاب کہف غار میں کیوں چھپے تھے؟ دیکھو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے نا، وہ اصل میں جب عیسائیت پھیل رہی تھی، عیسائیت کی شروعات ہوئی تھی، تو اس وقت ایک بادشاہ تھا عمان میں، شاید ایک بادشاہ تھا، تو وہ بت پرستی اور شرک اور کفر میں مبتلا تھا، وہ اسی کی دعوت دیتا تھا۔ یہ نوجوان جو تھے اصحاب کہف، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات اور توحید لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو جب اس بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کی، تو اصحاب کہف ایک غار میں جا کے چھپ گئے، تو اسی لیے غار میں جا کے چھپے تھے، ٹھیک ہے؟ پورا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ دا رچ مہرا،
کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اینڈ میرج کے بعد اپنا ہندو نیم بدلوانا ضروری ہے کیا؟ آئی ایم ہندو ریورٹ. اسلام آپ نے قبول کر لیا، شادی بھی کر لی، اب نام آپ کا رہ گیا ہے بس، تو نام بھی چینج کرا لو. الحمدللہ ہمارا سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں اس دھرم کو فالو کر سکتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہندو بن رہے ہیں، غیر مسلم بن رہے ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو مسلمان بن رہے ہیں. سب کی اپنی چوائس ہے، نو پرابلم. تو آپ اپنا نام بھی چینج کرواؤ، ٹھیک ہے. نام کا دھبا اپنے ساتھ کیوں لگانا؟ اسی لیے نام بھی صحابہ کے نام میں سے، صحابیہ کے نام میں سے کوئی بھی نام رکھ لو. تو بھائی یہ تھے ہمارے آج کے سوالات. مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور بتائیے آپ لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کس ٹاپک پر ویڈیوز بنائی جائیں، کامنٹ کر کے بتائیے. اسی طرح سے مجھ سے اپنی محبت رکھیے گا، ہے نا. بہت جلدی سے نفرتوں کو مت آنے دیجیے گا، محبتوں کو ختم مت ہونے دیجیے گا. ہوتا کیا ہے کہ میرے کسی کام کو دیکھنے کے بعد کسی کے کہنے پر یا خود ہی شیطانی خیالات کے ذریعے آپ فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ چیز ایسی ہے. ابھی 2 دن پہلے اس آفس میں بی ایس پہ لوک سبھا پرتیاشی جناب چودھری بشیر صاحب آئے، تو کئی لوگوں نے کہا ارے مفتی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہو. حالانکہ اس ویڈیو میں کوئی کسی پارٹی کو میں نے سپورٹ نہیں کیا. بھائی یہ آفس سب کے لیے کھلا ہے، اس آفس میں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، تو میں ایسے تو نہیں بول سکتا کہ نہیں بھائی مجھ سے ملاقات نہیں کرنی ہے. کوئی پولیٹیکل آدمی ملنے آئے گا اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، کوئی ادھیکاری آئے گا اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کمزور سے کمزور آدمی آتا ہے اس کو بھی ہم فل ریسپیکٹ اس آفس میں دیتے ہیں، اور کوئی بڑا آدمی آ جائے اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو ہم نے ان کا سواگت کیا، ویلکم کیا، ان کو روانہ کیا، ناشتہ پانی کرا کے دعائیں لینے آئے تھے ان کو دعائیں دے دی. اب کئی لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا، یار یہ مفتی صاحب یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیپ پاپولرٹی فلاں فلاں فلاں. تو بہت جلدی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی پاپولرٹی کا شوق نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی پاپولرٹی مل گئی ہے کہ اس کے بعد اب اور کوئی بڑی تمنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بھئی آدمی کو کیا ہے یار 5 ملین سبسکرائبرز اور کیا چاہیے زندگی میں. تو میرا تو پھر اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے، اپنے دین کی باتیں پہنچانے کا مجھے ذریعہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے. تو مجھے اور کوئی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے پاپولرٹی کیا ملے گی؟ بلکہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو کھڑا ہو جائے اسے پاپولرٹی مل جاتی ہے. تو بہت جلدی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے ہورڈنگ فورڈنگ اس کو دیکھ کے آپ سوچو یار مفتی صاحب پاپولرٹی چاہ رہے ہیں، تو بھیا پاپولرٹی کے لیے سب سے بڑا میدان سوشل میڈیا ہوتا ہے، اس پر آلریڈی مجھے پاپولرٹی ملی ہوئی ہے. یہ بینر سے مجھے کیا پاپولرٹی ملے گی؟ ہاں اب یہ کچھ کام کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر کے کام کرنا پڑتا ہے. دعاؤں کی گزارش ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.